السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ٹیسٹ اسکیجول آ گئے ہیں، ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ کے۔ جن بچوں نے لے لیے ہیں ٹیسٹ، وہ اس ٹیسٹ کی ہم لوگ ریویژن کرنے لگے۔ جن بچوں نے ٹیسٹ نہیں لیے وہ بچے اپنے ٹیسٹ آ کے اسکول سے لے لیں۔ آج میں آپ کو جو ریویژن کرواؤں گی 9th کلاس اسلامیات کی سورۃ انفال ہے ہمارا چیپٹر نمبر 1۔ سورۃ انفال کا سب سے پہلے ہم تعارف کریں گے۔ مدنی صورت، یہ مدنی صورت ہے۔ آیت اس کی ہیں 75، رکوع اس کے ہیں 10۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اسے نفل زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھی۔ یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے۔ اس صورت کا موضوع جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کو قرآن مجید میں یوم الفرقان کہہ کر یاد فرمایا گیا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے آسمان سے، جس سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے تھے اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہو گئی تھی۔ اس میں سچے مومنوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، جو سچے مومن ہیں، جس کا ذکر پہلے چیپٹر میں کیا گیا ہے کہ سچے مومن کون سے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تلاوت قرآن سن کر ایمان کو بڑھتا محسوس کرنے والے، خدا کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا چیپٹر تھا۔ پہلے چیپٹر میں ہمارا جو اب سوال تھا کہ دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک وہ قافلہ جو ملک شام سے تجارت کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا، جس کے اس کے سپہ سالار جو تھے وہ حضرت ابو سفیان تھے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ جنگ کی واپسی کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ انہوں نے ہی اطلاع دی مکہ میں کہ دوسرا گروہ جو ہے وہ تیار ہو کر مدینہ آئے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ دوسرے گروہ کا جو سپہ سالار تھا وہ حضرت ابو جہل تھے۔ ابو جہل جو تھے وہ مکہ سے روانہ ہوئے تھے اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر مدینہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور ادھر ابو جہل کو دو ننھے جو مجاہد تھے، معوذ اور معاذ، انہوں نے ہی قتل کر دیا تھا۔ یہ ہمارا آج کا جو پہلا چیپٹر ہے، اس میں سوال نمبر 1 ہو گیا۔ اس میں سوال نمبر 2 جو ہے کہ سچے مسلمانوں کی 5 صفات بیان کریں۔ وہ میں نے اس میں بیان کر دی ہیں۔ سچے مسلمانوں کی صفات کیا ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، تلاوت قرآن سن کر ایمان بڑھتا محسوس کرنے والے، خدا کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے۔ ٹھیک ہے، ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے سورۃ انفال کا، اس کی ہماری ریویژن ہو گئی۔ اس میں ہمارے جو ٹیسٹ میں جو دوسرا شامل ہے وہ ہے حدیث نمبر 1۔ افضل المال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفر۔ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اس کو 2 حصوں میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ کو ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا، دوسرا حصہ بہترین دعا استغفار ہے۔ پہلے حصے میں افضل ترین عمل کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی بہترین عمل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، روز قیامت پر ایمان رکھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اس کی وحدانیت پر اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے دوسرے حصے میں ہے بہترین دعا استغفار، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ خیر طلب کرنے کو۔ مطلب ہم زندگی میں روزمرہ میں ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کیا ہے کہ ہمیں سب سے دوسرے حصے میں بہترین دعا کیا بتائی گئی ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں،
تاکہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کو ہم لوگ اپنے کفارہ جو ہے اس کا ادا کر سکیں۔ اس میں ہمارا موضوعاتی جو چیپٹر ہے وہ ہے قرآن پاک کی حفاظت۔ قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اس میں ہمارے 3 سوال دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کا تعارف جو ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید عربی زبان کا لفظ قرأ کا مصدر ہے، جس کے معنی اس نے پڑھا کے ہیں۔ قرآن مجید کے لفظ میں قریباً 70 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن 70 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ قرآن ایک نہایت اہم تلاوت کرنا ہے، جس کی ابتدا کی آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس کی آیت جو ہے 286 ہیں۔ قرآن مجید کی کل 6000 اس میں ہمارے جو سوال ہیں وہ 3 سوال ہیں۔ سب سے پہلے ہے قرآن مجید کا تعارف بیان کرنا، دوسرا ہے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، سوال نمبر 3 ہے قرآن مجید کے فضائل بیان کریں۔ اس میں آپ نے ہر آیت کا ترجمہ لکھ کے، جیسا کہ قرآن مجید کی مختصر تعارف میں ہے کہ ہم اللہ کے حضور ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہاری طرف یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگہبان ہیں۔ آگے ہے قرآن مجید کی حفاظت۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ ایک اور جگہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں کہا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ آگے ہے فضائل۔ قرآن کے فضائل کیا ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے سکھایا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس قرآن سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا، یعنی کہ ذلت مقدور کر دے گا، یعنی کہ ذلت ان کے مقدر میں شامل ہو جائے گی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔